نحمد نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں عظمتوں کا حامل دن ہمیں نصیب فرمایا اور بے حساب لاتعداد درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جن کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں برکتیں میسر آئی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے آج کے اس اجتماع کے موقع پر میں نے کچھ کلام امیر المؤمنین امام المتقین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس و اطہر میں بطور نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ یاد رہے وہ قومیں، وہ لوگ جو اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں اور جو بزرگان دین کے تذکرے ترک کر دیتے ہیں، تو وہ قومیں اپنے ماضی سے جب کٹتی ہیں تو پھر ہلاکت ان کا مقدر بنتی ہے۔ سو آج مسلمانوں کی جو چار دانگائے عالم ذبح حالی ہے، مسلمان کٹ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد دنیا بن چکی ہے اور ہم نے اس دین کو فقط چند چیزوں تک محدود کر دیا جو ہماری تمام تر حیات کو محیط تھا، اور اسلام کے وہ اولین لوگ جنہوں نے اول قربانی دی ہے، ان کے تذکرے کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آج میں نے تلاوت کی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو کیا ہوا؟ ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو مت غمگین ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین علیہ ان پر،
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور مدد فرمائی ان کی اپنے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگو، نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس آیے مقدسہ کا میں نے ترجمہ عرض کیا ہے جو میں نے تلاوت کی۔ یاد رہے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور اس کے سباق کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ ہے، اور اس سورہ توبہ میں اس آیت سے قبل جو آیتیں ہیں ان میں آیت نمبر 38 میں 39 میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو رائے خدا میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تو اس وقت تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں؟ یہ آیات جو اس سے قبل کی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جب آپ غزوہ طائف حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو شام سے یہ اطلاع آنے لگی کہ قیصر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کرتا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو نسلاً عیسائی ہے اور جو نسلاً عرب ہے اور مذہباً عیسائی ہے، وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ کیا۔ یہ گرمی کے ایام تھے، لوگ چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، ٹھنڈے پانی پینا اور آرام کے ایام۔ ایسے میں جہاد کا حکم، تو منافق وہ تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ مسلمان بھی، اور یہ کون ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ ہیں، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں رہنے والے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے دلوں پر بھی یہ بوجھ آ گیا کہ جناب اب ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ لوگ پیچھے رہ بھی گئے، تو ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو نتیجہ خیز بتانے لگا ہوں، جو توجہ طلب اور غور طلب ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ ان حالات میں بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے اور تم جو ہے نا وہ زمین کی طرف جھکتے جاتے ہو، اور تم دنیا کی حیات کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کی حیات پر، آخرت کی زندگی پر۔ جب کہ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی کا آخرت میں ہے مگر قلیل ہے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں پر، کچھ مسلمانوں پر جانا، زیادہ پر نہیں، کچھ کم تھے تعداد میں، لیکن ان پر بھی اچانک طائف حنین، اس سے واپسی کے بعد ایک اور میدان کی طرف جانا، یہ ذرا ان کے اوپر گراں گزرا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں نازل کی کہ تمہیں کیا ہو گیا، اور اس کے بعد بطور سبق ایک بات کا ذکر کیا۔ وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے
یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ درست کام کرو، یہ میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ یہاں مثال بنتی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ تمہارا چچا وہ کیسے کامیاب ہو گیا، تمہارا بڑا بھائی کیسے کامیاب ہو گیا، تو تم اس طریقے سے چلو، ان کے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دیکھو وہ فلاں آدمی کا بیٹا اتنا آگے بڑھ گیا، تم پیچھے رہ گئے۔ یہ روزمرہ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے مطابق ایک بات کی، اور وہ بات کیا ہے کہ جب ان پر یہ جانا بوجھل ہو رہا تھا تو اللہ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما، اور وہ عذاب دردناک ہوگا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ بدل کر لے آئے گا قوماً غیرکم، دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ پہلے کی بات تھی، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر تم نہیں نکلتے، تم بوجھل اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو تو اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تمہیں عذاب دے کے مٹا دے گا اور تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا۔ اور اب آگے یہ بتانے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے چلنا کیسے ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں کھڑا کیسے کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی تو کیا ہوا، ان کی مدد فرمائی ہے اللہ نے خود۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کب؟ جب کافروں نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے ہجرت کی۔ اب غزوہ تبوک، اور غزوہ تبوک سے تقریباً 9-10 سال پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم 10 سال پہلے کے حالات کو دیکھو، اللہ نے یہ جو تمہیں نعمتیں برکتیں عطا کی ہیں یہ رسول خدا کی وجہ سے ملی ہیں، اور اگر تم جہاد سے منہ پھیرو گے تو پھر اللہ رب العالمین دوسری قوم کو لے آئے گا، اور اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی کہ جب کوئی اور مدد کرنے والا نہ تھا، ان حالات کو بیان کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ اگر اے نبی کے صحابہ تم اصل طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ وہ ہے کہ جب رسول خدا کی مدد ہوئی، جب ان کو ان کے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا اور وہ غار تک پہنچے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ وہ منظر تھا کہ جب رسول خدا اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں موجود ہے اور کافر اور مشرک غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھی کو غم لگا حضور کا کہ اب کیا بنے گا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیارے ابو بکر گھبرا نہیں، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو آج یہ طائف کے بعد ہزاروں کی جماعت مسلمانوں کی موجود ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا جو ہے وہ عزیز ہو رہی ہے اور تم دنیا کی طرف، تم زمین کی طرف جھکے جا رہے ہو۔ دیکھو اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے مدد میں نے کی تھی، اس وقت استقامت کے ساتھ کھڑا نبی کے ساتھ ابو بکر تھا، اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بدل کے دوسری قوم کو نہ لے آئے، تو پھر تم اپنے ایمان کو توانا بناؤ، طاقتور بناؤ ابو بکر کے ایمان کی طرح۔ تم بن جاؤ ابو بکر جیسے ابو بکر تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ ہر موقع پر رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امراء رہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فانزل اللہ سکینہ، اللہ نے اس غار میں ان پر سکینت کو نازل کر دیا، تسکین کو نازل کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اندیکھے لشکر بھیج دیے۔ وہ کیا تھے؟ بظاہر آپ روایات میں، کتب سیرت میں، کتب تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر مکڑی نے جالا تن دیا، یہ بھی اللہ کی اندیکھی مخلوق ہے۔ وہاں پہ کبوتر نے آ کر انڈے دے دیے، یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ اندیکھی مخلوق ملائکہ اور فرشتے وہ مدد کو آ گئے، کیونکہ جب بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ثم استقاموا، تم استقامت اختیار کرو، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، پھر اللہ مدد نازل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتا کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ غیب کے لشکروں کے ساتھ بھی مدد کرتا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور آگے فرمایا کہ کافروں کی بات ہمیشہ سرنگو ہوتی ہے، کافروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تمہیں ڈراتے رہتے، ڈرو مت، اپنا یقین اللہ کی ذات پر پختہ کرو۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کلام اللہ ہی کا بلند ہے، عرف و اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ سر بلند ہے، وہ کبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرات ذی احتشام، اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے، مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جانو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یعنی بات غزوہ تبوک کی ہو رہی ہے، سیاق میں بھی اور سباق میں بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن بیچ میں ہجرت کا ذکر لا کر یہ بتایا گیا کہ شب ہجرت کو دیکھو، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس بڑا لشکر نہیں تھا، چند مسلمان تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ جب حکم آیا ہجرت کا کہ ہجرت کر لیجئے، تو وہ حالات کیا تھے کہ پورے مکے والے، انہوں نے ایک ایک جوان ہاتھ میں تلوار، وہ بھی بے نیام دے کے دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑا کیا۔ جیسے یہ باہر نکلے، ہماری مجلس شورا نے فیصلہ کیا قتل کر دو، چونکہ قتل میں سارے قبیلے شامل ہوں گے، تو یہ بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی، ایک تدبیر پروردگار نے کی، ایک منصوبہ کافروں کا تھا جو سرنگو تھا، اور ایک منصوبہ پروردگار کا تھا جو سر بلند رہا، ہمیشہ سر بلند رہتا ہے اللہ کا کلام ہی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معاملات دیکھے، تو اپنے بستر پر اپنے چچا کے بیٹے جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا لیٹ جاؤ، یہ فلاں 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 کافر کی امانتیں ہیں، صبح واپس کر کے مدینے آ جانا۔ بستر علی کے حوالے کیا، اور خود ان کافروں کے درمیان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لے کر ان پر پھینک کر، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ کہتا حبیب وہ جو پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، مگر آپ نے پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ صدیق پر گئے اور کہا ابو بکر حکم آ گیا چلو نکلو۔ تو ابو بکر نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہیں آرام کر لیں، کافر قتل کرنے کو درپے ہیں، نہیں، حضور کی بات پر اعتماد، ساتھ چل دیے اور جا کے غار میں قیام کیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے اے صحابہ تم ابو بکر کے طریقے پر چلو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں، یہ آپ کو اور مجھے تو 1400 سال بعد خطاب ہے۔ اول مخاطبین غزوہ تبوک کے موقع پر وہ صحابہ ہے، اور وہاں پہ بھی ابو بکر کا مزاج اور ابو بکر کا انداز آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا انداز ہے۔ راہ فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنے کی کوئی کمی نہ تھی، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کرتا، ہر آدمی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لمحے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کے آئے۔ حضرت عثمان ذی النورین نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے
بارگاہ رسالت میں قربان کر دیے۔ اور صحابہ لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے، اور حضرت عمر گئے، ان دنوں خوشحال تھے، اپنے گھر کے مال کا 2 حصوں میں اس کو منقسم کیا، پورا مال ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، یعنی یوں سمجھ لیجئے حضرت سیدنا عمر کے پاس اگر ₹1,00,000 تھے یا ₹1,00,000 کا مال تھا تو 50,000 اپنے لیے رکھ لیا گھر والوں کے لیے، اور 50 بارگاہ رسالت میں لا کے قربان کر دیا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ اور صحابہ نے دیا مال، حضرت ابوبکر صدیق گئے، آپ خوشحال نہیں تھے ان دنوں، تو آپ جب گھر پہنچے تو آپ نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، اپنے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس بیبول درخت کے کانٹوں کے بٹن بنا کر وہ پہنا، اور باقی سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب جب حضرت عمر آئے تھے تو حضور کے پوچھنے کا انداز بھی سبحان اللہ، حضور نے یہ نہیں کہا عمر کیا کیا لے کے آیا ہے، پوچھا اے عمر ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اب جب حضرت ابوبکر آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوش ہوا، بھئی یہ تو اتنا سا مال لے کے آئے ہیں، میں تو سارا لے آیا ہوں، آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق جب آئے پوچھا ابوبکر ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اب یہ حدیث ہے، کوئی پوچھے ابوبکر رسول تو تیرے سامنے، سوال رسول کر رہے ہیں، جواب آپ دے رہے اور کہہ رہے ہو گھر میں بھی ہے۔ گویا ابوبکر کا یہ عقیدہ، یہ ایمان تھا کہ رسول میرے سامنے موجود ہو کر میرے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی اس موقع پر سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ان صحابہ کو بتایا جا رہا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر 9 مسلم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و اطہر میں آنے والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے اور یہاں کے جہاد کرنا ہے، یہاں کے غزوات پہ روانہ ہونا ہے، تو تم نے اپنے طریقے پر نہیں چلنا، طریقہ تم نے ابوبکر صدیق کا اپنانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو، صدیق اکبر کے طریقے کو اپنانے کا درس یہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور اولاً صحابہ کو دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ بعد والوں کو کہا جا رہا ہے یہ سابقون الاولون جو ہے، یہ جو مہاجر اور انصار ہے، یہ جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر و سعد و سعید ہے، یہ جو عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور یہ جو مدینے والے مدد کرنے والے انصاری صحابہ ہیں، سنو ان کے طریقے پر چلو، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے طریقے پر اچھائی کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر حضرات ذی احتشام قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقامات پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ مزدہ جاں فیضا بھی جناب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے۔ مفسرین نے اس پہ بہت سا کلام کیا ہے، لیکن اس آیت کے سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے تو ظلم کی بات ہو رہی ہے، اس آیت کے سیاق میں ظالموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور معان وہ جو سچ کی تکذیب کر رہے ان کا تذکرہ کر کے اس کے معان بات کہا۔ تکذیب کرنے والے اور ہوتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق اور ہوتے ہیں، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق چلو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر حضرات ذی احتشام
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का साथ दिया है, और हर लम्हा, हर लहजा, हर आन जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र रहे, और ऐसे हम सफ़र बने कि वो जो इकबाल ने कहा था, हिम्मत-उ किश्त मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अव्वलन इस्लाम लाने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहले अव्वलन इस्लाम को कबूल करने वाले, फिर इस्लाम के लिए माल खर्च करने वाले, फिर गार के साथी, फिर बदर के साथी, ओहद के साथी, हर जंग में भी साथ रहे और मज़ार में भी हुजूर के साथ हैं। हिम्मत-उ किश्त मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। आज ये मुख्तसरन मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात की है, और इस बात को आप नोट फरमा लें, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अजीमुल मर्तबत इंसान है जिनकी जिंदगी को सहाबा के लिए नमूना बना के पेश किया गया है। जिंदगी मुकम्मल तौर पर तो नबी अलैहिस्सलाम की नमूना है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन जब डट के खड़े होने की बात आई नबी अलैहिस्सलाम के साथ, तो फरमाया ऐसे खड़े हो जैसे अबू बकर खड़ा हुआ था, जैसे अबू बकर करता है सहाबा वैसे करो। तो अबू बकर सिद्दीक मयार मेरे और आपके लिए ही नहीं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक मयार सहाबा के लिए भी है। वो जो बाद वाले सहाबा हैं उन्हें कहा गया है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, इनकी इताअत करो, इनके तरीके के मुताबिक चलो और भलाई और नेकी के साथ करो। वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, फिर कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू, जो अबू बकर और उमर के तरीके से बाद में इन्हिराफ करे तो फिर वो एहसान के साथ उनके तरीके पर चलने वाला नहीं है। तो इसलिए जब सहाबा के लिए वो मयार हैं तो फिर हमारे लिए बदरजाए अथम मयार हैं। हमें अगर तरीका इख्तियार करना है तो हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पर चलना होगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला